علماء کا اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے، غالباً ایسا ہی ہے. جی ہاں، یہ حدیث حدیث شریف ہے. اچھا، ایک تو ٹائم تھا کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں سے مناظرہ ہو جائے گا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کہتا تھا کہ اس ٹائم پر آ جاؤ تو مناظرہ کر لیں گے. آج کل ایک ہی مسلک کے درمیان جو ہے نا لوگ کہتے ہیں آؤ مناظرہ کر لو. اب مناظرہ چلو علمی ہو، دین کی باتوں پر ہو تو پھر بھی ہم لوگ کہیں کہ بھائی کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے جو کہ ہم کو سیکھنے کو بھی مل جائے گا. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں. اکاؤنٹس دکھا رہے جا رہے ہیں، پرسنل اٹیکس، ہر چیز، اکاؤنٹس، یہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہ کون سی گاڑی میں گھوم رہا ہے. تو ہمیں بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سین ہو رہا ہے. اب میں الگ الگ مسلک سے جو فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں نہیں، پہلے تو یہ کہ جو بندہ خود ایک مسلک کو فالو کرتا ہو اسی کے 2-3 علماء آپس میں ایسے لڑتے ہوں تو یہ اختلاف کیا یہ وہ اختلاف ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بندہ کس کو فالو کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے نا اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے وہ یہ والا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے جس اختلاف کی مذمت کی ہے وہ کون سا ہے اور جس کو محمود قرار دیا ہے وہ کون سا ہے، صحیح. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کچھ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون سا اختلاف جو ہے وہ قابل مذمت ہے. صحیح ہے. اس میں سے پہلا میں اگر ذکر کروں نا تو اگر تمام چیزیں بالکل واضح ہوں، ہر چیز پر بالکل زبردست قسم کے دلائل ہوں، پھر بھی آپ ضد کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بالکل صحیح. کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب روشن دلیلیں آ چکی ہیں اب کوئی اختلاف کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اختلاف قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایک طرف ہے اور پھر کوئی جا کر اختلاف کر رہا ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے. جیسا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول اللہ سے اختلاف کرتا ہے اس باوجود اس کے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے واضح ہو چکی ہیں، ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چل رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو پھر اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے. تو یہ بھی قابل مذمت ہے کہ مومنین کی جماعت ایک طرف ہے اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، مطلب اس کو چھوڑ کے چل رہے ہیں. اور ایک وہ اختلاف جو آپ کے لیے مطلب سمجھنے کہ آپ کی کمزوری کا باعث بن رہا ہو، جو اجتماعی مفادات ہیں نا اس کے حصول کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو پھر وہ اختلاف چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو، چاہے وہ اختلاف ذاتی نوعیت کا اختلاف ہو، پھر وہ اختلاف چاہے مذہبی اختلاف ہو، پھر وہ اختلاف چاہے فقہی اختلاف ہو، اگر اس کی بنیاد پر آپ کی طاقت ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، تم ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، یعنی تمہیں طاقت چلی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اختلاف کہ جو ہماری طاقت، ہمارے اتحاد کے نقصان کا سبب بن رہا ہو وہ قابل مذمت ہے.